اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے. واٹس دا وے فارورڈ؟ نمبر 1 چیز یہ ہے اویئرنیس. وی نیڈ ٹو نو واٹ دس موومنٹ از اباؤٹ. وی نیڈ ٹو نو اسلامکلی ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ایکچوئل پرابلم سے گو تھرو کر رہے ہیں، لائک دی انٹرسیکس پیپل جن کے ساتھ میڈیکل کمپلیکیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح کمپیشن سے ڈیل کرنا چاہیے، ان کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہراس نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو اپنے فیملی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے فیملی میں ایکسٹینڈڈ میں ایک شخص ہے جو کہ کوٹ ان کوٹ اس ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترے گا. somebody who is a biological male but فار آل پریکٹیکل پرپسز آپ کو لگے گا کہ وہ اس کے اندر فیمینن کیریکٹرسٹکس بہت زیادہ ہیں، لائک آواز اور چلنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، آپ کو لگے گا تھوڑے سے فیمینن کوالٹیز ہیں. اگر وہ بندہ امریکہ میں ہوتا ابھی تک اس کی شاید جینڈر کی ریسائنمنٹ سرجری بھی ہو چکی ہوتی اور شاید وہ بھی اس کو ریگریٹ بھی کر رہا ہوتا. لیکن ہمارے جب وہ ساتھ رہا تو ہمارے ہی ایک جاننے والے جو ہیں انہوں نے اس کو امپلائی کر لیا ایز اے ٹیلر، اور الحمدللہ وہ ہماری فیملیز میں سٹچنگ اور کپڑوں کا اس کا کام کرتا ہے، اور الحمدللہ ان کو انہی 2-4 فیملی سے سارا سال بزنس ملتا رہتا ہے زبردست قسم کا. اینڈ دس پرسن از اے بایولوجیکل میل، ہی ڈریسز لائک اے مین، ہی گوز ٹو پرے نماز اینڈ ایوری تھنگ ماشاء اللہ، اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار ہم بٹ ناٹ امپاسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرتا. از لائف ڈیفیکلٹ فار پیپل لائک دس؟ ایبسلیوٹلی اٹ از. Should we be supportive of them and try to help them adjust back into society in a normal way? Yes, we should. کیا ان کو بھگانا چاہیے؟ کیا ان سے ڈرنا چاہیے؟ اور یہ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی بھی بات کریں، آپ لوگ ٹرانسفوبک ہیں، آپ ہوموفوبک ہیں، سیریسلی دیز آر ناٹ ایون فوبیاز. اگر آپ اس کو کسی سائیکولوجیکل مینیول میں پڑھیں گے، ہوموفوبیا از ناٹ ریئل فوبیا، یعنی دا فیئر آف ہوموسیکشولز. اور ہمارے میں کوئی کہتے ہیں نا ہم کوئی بات کریں اس ٹاپک پہ، آپ ہوموفوبک ہیں. ڈو یو تھنک آئی ایم افریڈ آف ہوموسیکشولز؟ Do you think I'm afraid of people who are transgender? I'm not afraid. ٹھیک ہے. Rather ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، ہیلپ لینے کے لیے. We help them, we empathize with them, we guide them. ہم کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، ان کی نارمل لائف کیسے ہو سکتی ہے. ان کے جو چیلنجز ہیں، جو ہر بندے پہ چیلنجز ڈفرینٹ ہیں، میرے پہ جو چیلنجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں جو آپ پہ ہیں، اور وہ کسی غریب شخص پہ چیلنج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس بندے کا جو چیلنج ہے ہم اس کو اس میں اسسٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں اس میں، نہ کہ اس کو کسی گناہ کی طرف لے کے جائیں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ تم گناہ کی طرف چلے جاؤ. اینڈ دس پرابلم کوڈ ویری ویل بی ود ہیٹروسیکشول میل آلسو. ایک ہیٹروسیکشول میل ہے، اس کو ہو سکتا ہے ہارمونل مسئلہ بھی ہو، ٹیسٹوسٹرون لیولز بہت آئے ہیں اس کے، اور وہ کہے کہ جی میں نہیں رہ سکتا، آئی ہیو ٹو کمٹ زنا، آئی ہیو ٹو کمٹ اڈلٹری، میں نے کرنا ہی کرنا ہے. بھائی میرا دیکھو ہارمونل امبیلنس ہوا ہے، میں نہیں کنٹرول کر سکتا اپنے آپ کو. تو میں اسے کیا کہوں؟ ہاں یس گو اینڈ ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، آئی افرم یو، گو اہیڈ اینڈ ڈو. نو آئی ول نیور آسک ہم ٹو ڈو دیٹ. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں اتنا فرسٹریٹ ہوا ہوں، میں نے کسی کو ریپ ہی کرنا ہے جا کے، تو میں اسے کیا کہوں تمہارے لیے جائز ہو گیا؟ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. تمہارے بھی لیے بھی وہی حکم ہے کہ لو یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی. چاہے جتنے مرضی آپ چیزیں سائٹ کریں کہ نہیں میرے فیلنگز ایسی ہیں، ایون میں تو فیلنگ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ بایولوجیکل مسئلہ بھی ہو کہ ایکچولی اس کا ہارمونل امبیلنس ہوا ہے اور واقعی میں وہ اپنی لسٹ اور ڈیزائر کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر بھی اس نے کنٹرول ہی کرنا ہے. ہر بندے کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. So we have to live within the boundaries of Sharia as Muslims. ہمیں کام کرنا ہے. میں کوئی بھی بندہ جو اس ڈیبیٹ پہ اس ٹاپک پہ بات کرتا ہے، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پہلے یہ کلیریفائی کر دیں کہ مجھ سے آپ ایز اے مسلم بات کر رہے ہیں یا ایز اے نان مسلم بات کر رہے ہیں. پہلے یہ مجھے کلیئر کریں. اگر تو آپ ایز اے مسلم بات کر رہے ہیں تو کوئی مشورہ آپ ایسا نہیں دے سکتے جو اسلام کے خلاف ہے. اگر آپ ایز اے مسلم بات کر رہے ہیں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ان لوگوں کو ہوموسیکشول بننے دو، ان لوگوں کو فلاں کام کرنے دو، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اگر آپ ایز اے نان مسلم بات کریں پھر جو مرضی بولتے رہو، I don't need to take you seriously because why am I taking my morals and ethics from you? I shouldn't. I'm taking my morals and my ethics from the Quran and the Sunnah. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر، اسلام آباد میں خاص طور پر، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے. کس طرح کام کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھایا ان کو، اور ان میں سے کئی نے اپنی بہت ٹریجک سٹوریز میرے ساتھ شیئر بھی کی ہیں کہ what difficulty they have to go through. آپ کو پتہ ہے ان میں سے یعنی what happens. بایولوجیکل میل ایک گھر میں، ایک ٹپیکل سینیریو بلڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے. ایک بایولوجیکل میل ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا فیمینن ہے، یعنی تھوڑے سے فیمینن ٹریٹس ہیں اس کے اندر ہارمونل مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون لیولز کم تھے، ایسٹروجن لیولز ہائی تھے، کوڈ بی اینی تھنگ. بٹ ریزلٹنٹ یہ نکلا کہ وہ ہے بایولوجیکل میل ہے، شناختی کارڈ ایونچولی اس کا میل کا بنا، لیکن
اس کی کچھ کوالٹیز فیمنن ہیں, اینڈ آئی ایم شیور یو نو پیپل لائک دیٹ ایز ویل. تو خواجہ سرا کمیونٹی کا کوئی گرو شروع جو ہے وہ وہاں پہ آیا, اس نے جا کے پیرنٹس کو بلی کیا لٹرلی کہ یہ بچہ ہمارے والے کریں, یہاں پہ کسی کام کا نہیں ہے, ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. یہ اور پیرنٹس بھی جو بے وقوف ہوتے ہیں اور جن کو نہیں پتا ہوتا وہ بھی اپنے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ بچہ بےزتی کا باعث بنے گا, تو بہتر یہ کہ کسی کے حوالے کر دو, وہ حوالے کر دیتے. اب وہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کا جو گرو ان کو اٹھا کے لے گیا ہے, وہ اب کون سی عزت کی زندگی دے گا ان کو؟ نمبر ون, یا تو جو مین سب سے مین جو کام اس کو لگائے گا وہ ہے ایز اے سیکس ورکر. ہی ول ناؤ بی ہیونگ ریلیشن شپس ود مین فار منی. نمبر ٹو, یہ شادیوں پہ ناچے گا. یہ اس سے نمبر 2 لیول کا کام ہے جو کام کرے گا, یہ شادیوں پہ ناچ گا کے پیسے کمائے گا. نمبر 2. اور نمبر 3, یہ بھیک مانگے گا. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جب یہ اوپر والے 2 شاید نہیں چلیں گے تو پھر یہ تیسری کیٹیگری بھیک مانگنے والی ہے. تینوں میں انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. یہ اس کی ڈگنیٹی کو پریزرو کرنے کی بات نہیں, یہ انسان کو ذلیل کرنے کی بات ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بل بتایا تھا, جو ایکٹ ہے 2018 والا, اس میں جو لکھا ہوا تھا نا کہ ٹرانسجینڈرز کو رائٹس کیا ملیں گے اور پروٹیکشنز کیا ملیں گی. پروٹیکشن یہ تھی کہ دے شوڈ ناٹ بی فورسڈ ٹو بیگ. واٹ اباؤٹ فورس ٹو ہیو سیکس؟ ویئر از دیٹ ان دا آرٹیکل؟ کہاں ہے وہ ایکٹ میں کہ دے ول ناٹ بی میڈ ٹو ہیو سیکس ود پیپل؟ ویئر از دیٹ دے ول بی ناٹ الاؤڈ ٹو ڈانس ایٹ ویڈنگس؟ کیا اس کو آپ حقیر نہیں سمجھتے؟ کیا یہ اس کو تذلیل نہیں ہے اس کی؟ لیکن اب تو پوری اس کمیونٹی کے اندر وہ اس پروسٹیٹیوشن کو وہ سیکس ورک کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے کہ if a woman wants to do it or if a man wants to do it then it should be allowed as a profession. So ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے اور اپنے ینگسٹرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے, خاص طور پہ کہ ہم لوگ ان کے ٹریپس میں نہ پھنسیں. بوائز ہیو ٹو لرن ٹو بی بوائز اینڈ گرلز ہیو ٹو لرن ٹو بی گرلز. ایک پوری کیمپین چل رہی ہے کہ بوائز کو افیمینٹ بنایا جائے, ان کو رول ماڈلز بھی ایسے دیے جائیں جو بہت فیمینن قسم کے ہیں. ڈریسنگ میں ایسے حالات آ گئے ہیں کہ جی وہ کپڑے ایسے ہیں جو یونیسیکس ہیں, اٹ گوز فار ایوری بڈی. تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے, اینڈ جس کو یہ لوگ ٹاکسک میسکولینٹی کہتے ہیں, یعنی میسکولینٹی وچ از ان اے پازیٹیو سینس, یعنی مرد جو ہے وہ مردوں والے کام کرے, گیٹنگ انوالوڈ ان رف اینڈ ٹف انوائرمنٹس, اسپورٹس کھیلنا, گیمز کھیلنا, اپنے اندر رسپانسبلٹی محسوس کرنا, اپنے گھر والوں کا خیال کرنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایسے مرد ہوں جو بالکل یعنی مرد کا شیل تو ہے لیکن ان سائڈ سے دے ڈونٹ ہیو دیٹ فائر, دیٹ پیشن ٹو بی اے مین. مرد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بدماشیاں کریں, یہ مردانگی نہیں ہے, بلکہ یہ مردانگی کا اپوزٹ ہے. مردانی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹینڈنگ اپ فار ٹروتھ اینڈ جسٹس اینڈ پروٹیکٹنگ دا ویک آف سوسائٹی. دس از واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مین. سو وی ہیو ٹو میک آر بوائز انٹو ریئل مین اینڈ وی ہیو ٹو انکریج آر گرلز کہ آپ کی خوبصورتی آپ کے فیمنن ہونے میں ہے.